جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے ساک دل ہو گئے ہو۔ امام ابو دہب نے حلیہ میں لکھا، لا خیر فی عید لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور ظلم ہے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک گھاس ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کریکٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشاط پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر، چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ 7 سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو، 7 سال سے لے کر 14 سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو، 14 سال سے لے کر 21 سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو، اس کے بعد 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ پہلے 7 سال گود میں اٹھا کے رکھو، اور آج بھی بعض جگہ پہ یہاں جاپان کے اندر اب انہوں نے اجازت دیا کہ 7 کے 8 سال کے بعد بچہ سکول جائے گا۔ پہلے 10 سال تک غالباً ان کا تھا، 10 سال تک وہ سکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو کہ ماں ہی تربیت کرے۔ سب سے بہتر تربیت کی درس گاہ آماج گاہ یہی ہے ماں کی آغوش۔ تو یہ جو 3 ساڑھے 3 سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں 7 سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے، اور عمل سے سیکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کرے تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں۔ الوالد سر لابیہ، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، والدین کا راز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، جناب یہ ہمارے بچوں کو کوئی تعویذ دے دو، کوئی ان کے لیے دم کر دو، ان کو اپنا مرید بنا لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو اپنی صحبت میں رکھو، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے۔
تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ یہ کیسے؟ یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے۔ ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو، جس طرح آپ ماحول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ عکس آپ کا اولاد ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، تو یہ عمومی طور پہ ماحول اس کو فراہم کرتا ہے، لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو، کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شے کی اصل ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ میں پیدا ہوتا ہے، تو اچھے والدین اچھی تربیت کی ضمانت ہے۔ تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی عادات کو بھی بہتر کرے، اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا، اس کے رویے سے سیکھنا ہے، اس کے طرز زندگی سے سیکھنا۔ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، دیگر امور میں دیتے ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کو وقت دینا چاہیے، اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کے عمل دیکھیں گے، آپ کے رویے دیکھیں گے، تو پھر ان کے اندر اس کا عکس پیدا ہوگا۔ آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کی عادات ان کے اندر منتقل ہوں گی، آپ کے اخلاق ان کے اندر منتقل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو یہ سب کچھ ان کے اندر منتقل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کے اپنے اطوار کیا ہیں، اپنے اخلاق کیا ہیں، اپنی اقدار کیا ہیں۔ اگر وہ صالح ہیں تو صالح منتقل ہوں گی، اگر وہ صالح نہیں ہیں تو پھر جو ان کی عادات ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو پائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا، اور پھر اس کو اولاد میں منتقل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ جو ہم خود نہ کھائیں اور ان کو کھلا دیں اور ان کو شفا ہو جائے۔ یہ گولی ہمیں خود بھی کھانی پڑے گی، پھر ان کو کھلانی پڑے گی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے عمل اتنے خوبصورت بناؤ، اپنے رویے اتنے پاکیزہ کر لو، اپنا انداز اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے رویے اور تمہارا انداز تمہاری نسلوں میں منتقل ہو، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن اگر تمہارے رویے خوبصورت نہ ہوئے، عمل خوبصورت نہ ہوا، تو وہ اور تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صالح تربیت کی توفیق عطا کر دے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھ۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں۔ جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حص ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حص ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی۔ تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو گھروں کے اندر مصلی ہونے چاہیے، گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑھے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی، تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے۔ ابتداً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی۔ تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن۔ اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا، تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے،
مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی، اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے۔ تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے۔ اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا، وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے، یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو عمل کرتے ہیں، وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور چونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ سال تربیت، 7 سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اور وہ ایک جان ہے بچی کے لیے اور 2 جانیں ہیں بچے کے لیے، اور کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس کی زیادہ تر ہڈیاں توڑنے سے گریز کیا جائے، یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا۔ آپ اس کو دعوت کے طور پہ لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کچا تقسیم کرے۔ یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے، قربانی کی گوشت کی طرح، امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے، اور 7ویں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں، اور بال اتروا کے سر پہ زعفران یا کوئی چیز مل دی جائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسماء باری میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، اور اللہ کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ اگر نام عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں، عبد الرحمن ہی کہیں۔ عبد الغفار رکھا ہے، عبد الجبار رکھا ہے، عبد الرحیم رکھا ہے، تو رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں، بلکہ اس کو عبد الرحیم و عبد الجبار کہہ کے ہی پکارے پورے نام سے۔ یا پھر فرمایا سمو باسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام رکھا جائے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں، اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اور فرمایا کہ جس کا نام تم محمد رکھو یا احمد رکھو، اس کی پھر تکریم بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ ہے۔ ایاز کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا، اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پکارا، ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ وہ خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی، تو اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ایاز آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، بادشاہ سلامت، بیٹے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا، تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے پکارنے کے لیے مجھے ایاز کا بیٹا کہنا۔
علماء نے لکھا ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آ سکتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنا نہ گیا ہو، بعض اوقات لوگوں کو یہ شوق مہمل نام رکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں ہوتا اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکیبہ رکھا تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھ لیا؟ رکیب اور رکیبہ تو بڑے معیوب سے لفظ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں رکیبہ کا لفظ آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کس معنی میں آیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، ابلیس کا لفظ بھی ہے اور بھی لفظ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آ گیا تو اب وہ نام بھی ہوگا۔ تو نام رکھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور رکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو مہمل ہیں یا ان کے معنی و مطالب مناسب نہیں ہیں۔ جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے اور اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ خال خال واقعات ہوتے ہیں، انتہائی نااہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں، اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں یہ بھی خال خال واقعات ہو۔ تو ماحول سنوارتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں، اس لیے اچھے والدین اچھی اولاد کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ہمارا کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح کر، عورت دیندار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو۔ اگر اس کے اندر باقی اوصاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری، چونکہ کل کلا اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے، اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معاون ہوگی، ممد ہوگی، مددگار ہوگی، اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصا حصہ ہوگا۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے، یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی۔ اس کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں، تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں اس عمل میں شامل ہوتی ہیں، ان کو یہ تلقین کر رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں۔ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز۔ بچے کے کان میں اس وقت اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اچھی جائے کہ وہ عربی زبان وہ سمجھے۔ تو ایک تو اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا، ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے، ساری زندگی ان آوازوں سے وہ مانوس رہتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز پڑے، اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوا اس کے کان میں ہو، تاکہ اس کے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو، اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دوڑ کے مسجد کی سمت آئے۔ پھر اس کو تہنیک دی جائے جس کو گٹی کہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی تہنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور وہ کھجور ہے یا کوئی اور میٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے، اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو، جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار
روحانی اثرات مرتب ہوتی۔ اس کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے، اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑائی کی آواز ہو، اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے، پھر محمد الرسول اللہ جاری، پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا۔ نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے، چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے، اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ کا۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا؟ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے، یہ نہ پوچھ۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو نہیں کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو نہیں کا باقی۔ جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے اور دھیڑ کے رکھ دیے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے، اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتی۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم۔ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔